السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سلسلہ اکابرین نقشبندیہ کے مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ خانقاہ سراجیہ کے سجادہ نشین رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ یعنی بانی خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف کے آسودہ خاک ہونے کے بعد مولانا عبداللہ صاحب نے اپنے شیخ کی مسند کو سنبھالا اور خوب سنبھالا۔ ان کو حضرت اعلیٰ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے شیخ کی امانت کی حفاظت اور آبیاری میں اپنا ہر سانس وقف کر دیا اور انہی کی نہج اور طریق پر سلسلے کو لے کر چلے۔ آپ کے والد ماجد حضرت میاں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں کے متوسط درجے کے زمیندار تھے، نہایت دیندار، پاک نیت، سادہ مزاج، صاحب دل انسان تھے۔ بعض امراض کا مؤثر دم بھی جانتے تھے۔ اہل خانہ کو ہدایت تھی کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آئے مجھے جگہ دیا جائے۔ اس قدر ہمدرد خلائق تھے کہ اگر کوئی شخص رات گئے بھی دم کرانے آتا تو کسی قسم کا بار محسوس نہ فرماتے۔ خلق خدا کی یہ خدمت آپ بوجہ اللہ انجام دیتے۔ آپ کی زندگی سادہ اور بے تکلف تھی۔ مسلم گرانوں میں عموماً اور آپ کے گرانے میں خصوصاً دینداری کا چرچا تھا۔ سب فجر سے پہلے اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، یاد الہی سے فراغت کے بعد روزمرہ کے کام میں مشغول ہو جاتے، مساجد ذکر الہی سے آباد رہتے، فضا شہری تکلفات سے پاک تھی، انگریزی تہذیب و تمدن کے اثرات ناپید تھے، اسلامی تعلیم، قرآن مجید، نماز روزہ کے مسائل، یہاں تک زندگی محدود تھی۔ خط و کتابت کی ضرورت کے لیے پرائمری یا مڈل تک بچوں کو اردو کی تعلیم دی جاتی۔ انگریزی تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ نفرت تھی انگریزی تہذیب سے۔ رمضان شریف کا احترام اور زکوٰۃ و خیرات کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ غرض صاف ستھرے پر انوار پاکیزہ ماحول میں حضرت مولانا محمد عبداللہ پروان چڑھے۔ 5 سال کی عمر تک والدین کی آغوش میں لاڈ پیار کے ساتھ پرورش پاتے رہے۔ آپ میاں صاحب موصوف کے پہلے بیٹے تھے۔ 6 سال کے آغاز میں قریبی مسجد میں تعلیم کے لیے بٹھائے گئے۔ امام مسجد ہی محلہ میں مکتب تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں قاعدہ اور پارہ اما کی ناظرہ تعلیم کے ساتھ 6 کلمے، نماز کی ترتیب، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، دعائیں حفظ کر لی اور نماز پابندی سے ادا کرنے لگے۔ 1911 میں قرآن مجید کی تعلیم ختم ہونے سے قبل آپ کو پرائمری اسکول سلیم پور میں داخل کیا گیا۔ 1916 تک اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت اقدس اپنے اسکول میں داخلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے اسکول میں میرا نام درج کرنے کے بعد جماعت میں بیٹھنے کے لیے مخاطب کیا کہ تشریف کا ٹوکرا رکھیے۔ میں اسکول کے سین میں ادھر ادھر ٹوکرا تلاش کرنے لگا، مگر وہاں ٹوکرا مجھے کہاں ملتا ہے۔ بعد میں اس محاورے کے معنی معلوم ہوئے تو اپنی لا علمی پر بہت ہنسی آئی۔ آپ کی مبارک عادت تھی کہ عالم طفولیت میں بھی ہر شخص سے خوش خلقی سے پیش آتے، بزرگوں کا ادب و احترام رکھتے۔ اسکول آتے جاتے راستے میں گاؤں کا بڑا بزرگ ملتا، وہ گنتی سنانے کو کہتا تو آپ فوراً کھڑے ہو کر سنانا شروع کرتے۔ قدرت نے دین سے رغبت آپ کی سرشت میں ودیت کر رکھی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا کبھی نماز ترک نہ کی۔ علم کے شائق، ذہن کے تیز، حافظہ کے قوی تھے۔ ہر جماعت میں بہترین نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ 1916 کے اوائل میں پرائمری اسکول کی تعلیم سے فارغ ہوئے اور سالانہ امتحان میں شاندار کامیابی پر وظیفہ کے مستحق قرار پائے۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں، یعنی مولانا محمد عبداللہ صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ صورت عالم دین مولانا قمر الدین کبھی کبھی آیا کرتے۔ ان کا قیام ہماری مسجد میں ہوا کرتا۔ جن دنوں میں پرائمری اسکول سے وظیفہ یاب ہو کر فارغ ہوا وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ مسجد میں گیا تو انہوں نے مجھے محبت پیار سے اپنے پاس بلایا، مسائل نماز پوچھنے لگے۔ میں اپنی یادداشت سے جواب دیتا رہا اور صحیح بتاتا رہا۔ ایک مسئلہ انہوں نے ایسا پوچھا جو مجھے نہ آتا تھا، مگر تھوڑا سا تأمل کر کے جواب دیا۔ جواب گو صحیح تھا، مگر اپنے اندازے اور قیاس سے دیا تھا۔ مولانا نے یہ بات بھانپ لی اور فرمایا کہ تم نے جواب تو صحیح دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں جواب معلوم تھا یا اندازے سے بتایا؟ میں نے کہا اندازے سے بتایا۔ اس پر مولانا نے مجھے آفرین کہی۔
اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کی کہ دیکھو دین کا مسئلہ جب اچھی طرح معلوم نہ ہو بتانا نہیں چاہیے، اگر اندازے سے صحیح جواب بھی دیا جائے پھر بھی آدمی گناہگار ہوتا ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے مجھے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی کہ اسکول ختم کرنے کے بعد کسی عربی مدرسے میں داخل ہو کر علم دین پڑھنا۔ ان سے گفتگو جاری تھی کہ میرے والد آ گئے۔ مولانا موصوف نے والد محترم سے فرمایا ماشاء اللہ آپ کا بچہ بڑا ہونہار اور ذہین ہے۔ یہ سن کر والد صاحب بول اٹھے کہ جی ہاں ماشاءاللہ، اسکول میں نمایاں کامیابی پر اس کا وظیفہ بھی مقرر ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا کی حالت بدل گئی اور سرد آہ بھر کر فرمایا میاں صاحب آپ نے یہ بہت بری خبر سنائی، اسے ابھی سے اگر فرنگی کا پیسہ کھانے کا چسکا پڑ گیا تو پھر یہ دین کہاں سے پڑھے گا، بس یہ تو کسی اسکول کا ماسٹر بن کر رہ جائے گا۔ حضرت اقدس فرماتے تھے کہ مولانا قمر الدین صاحب کی سرد آہ اور اس جملے نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ دینی تعلیم کی اہمیت اور دنیاوی تعلیم سے نفرت میری طبیعت میں راسخ ہو گئی، جس نے بالآخر مجھے اسکول سے نکال کر مدرسے میں پہنچا دیا۔ مڈل اسکول میں تعلیم کے دوران آپ کا قیام اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں تھا۔ اتوار کی تعطیل پر گھر آتے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت قبلہ نے خود بیان کیا کہ جب ہم مڈل اسکول سودھی میں پڑھتے تھے تو ہندو مسلمان سکھ لڑکے ایک ساتھ بورڈنگ ہاؤس میں رہتے، آپس میں الفت اور رواداری کا احساس تھا۔ مسلمان لڑکے ہندو اور سکھ طلباء کے جذبات کا احترام کرتے اور ہندو اور سکھ لڑکے مسلمان طلباء کی نماز پڑھنے کی جگہ میں جو بورڈنگ ہاؤس میں تھی داخل نہ ہوتے۔ آپس میں جھگڑا فساد نہ تھا۔ جب ہمارے ساتھی اتوار کی چھٹی گزارنے کو ہفتہ کی شام سلیم پور روانہ ہوتے تو میں سب لڑکوں کو پنجابی میں کلمہ پاک کا ذکر کراتا۔ ہندو سکھ لڑکے مسلمان طلباء کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کلمہ پڑھتے۔ میڈل پاس کرنے کے بعد اس خیال کے تحت کہ اہل خانہ کسی ملازمت کے لیے مجبور نہ کرے، چپکے سے میں مولانا محمد ابراہیم سلیم پوری کے پاس دھرم کوٹ ضلع فیروز پور آیا۔ ان کی خدمت میں جانے کا مقصد تھا کہ دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو۔ مزید برآں حضرت اقدس کے والد ماجد کے ساتھ ان کے پرانے مراسم تھے جن کے باعث وہ دینی تعلیم میں نہ صرف معاون بن سکتے بلکہ آپ کے والد ماجد کو سمجھا بھی سکتے تھے۔ چنانچہ اب مولانا محمد ابراہیم کے زیر تربیت تعلیم پاتے رہے۔ اس کے 2 سال بعد مدرسہ عزیزیہ لدھیانیہ میں پڑھا، کچھ عرصہ مدرسہ عربیہ مرتصر میں تعلیم پائی، بالآخر 1344 میں دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور درس نظامی کے متوسطات سے دورہ حدیث تک تمام علوم و فنون کی کتابیں دارالعلوم میں ہی پڑھی۔ 1345 میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے ان کے نام یہ ہے: حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں اصغر حسین شاہ صاحب، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب، مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا محمد اعزاز علی صاحب، مولانا ادریس صاحب کاندیلوی، مولانا رسول خان صاحب، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ حضرت اقدس نے دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان نقشبندی سے طریق نقشبندیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ دارالعلوم میں اکثر طلباء نماز عصر کے بعد روحانی سکون اور باطنی اطمینان کے لیے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اور مولانا میاں اصغر حسین صاحب کی پاکیزہ مجالس میں شریک ہوتے۔ کچھ طلباء حضرت مفتی عزیز الرحمان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے، انہی میں مولانا محمد عبداللہ بھی تھے۔ حضرت اقدس نے بیان کیا کہ میں وقتاً فوقتاً ان بزرگوں کی صحبت میں عصر کے بعد حاضر ہوتا۔ رفتہ رفتہ مفتی عزیز الرحمان کی طرف روحانی کشش پیدا ہوئی، ان سے بیعت کی درخواست کی۔ مفتی صاحب نے پہلے تو میرے طالب علم ہونے کی بنا پر بیعت میں تعامل کیا، مگر کئی بار عرض کرنے کے بعد بالآخر طریق نقشبندیہ مجددیہ میں داخل کیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک نماز اس چھوٹی مسجد میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد 5 وقت اسی مسجد میں نماز پڑھنا میرا معمول بن گیا۔ بالآخر قدرت کشاں مجھے حضرت اعلیٰ قیوم زماں خسرو کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ لے آئی۔ ماہ شعبان 1345 میں اپنے دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے وطن مراجعت فرمائی۔ اکتساب علم سے فراغت کے بعد شادی کا مرحلہ پیش ہوا، چنانچہ لیار و والدین بزرگوان کے لیے کسب معاش کا خیال دامنگیر ہونا لازمی۔ دیہات میں اہل علم کے لیے مسجد کی امامت و خطابت یا دینی مدارس میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے سوا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ اس کام کے لیے ہم اپنے خاندان کے افتاد طبع کے باعث خود کو آمادہ نہ پاتے۔
دارالعلوم دیوبند میں آپ کے رفیق درس مولانا سید مغیث الدین شاہ صاحب نے جو حضرت اعلیٰ بانی خانقاہ سراجیہ کے متوسل تھے بتایا تھا کہ سرگودا میں مولانا عقیب عبدالرسول صاحب مطب بھی کرتے ہیں اور طب کا درس بھی دیتے ہیں۔ فن طب میں عملی، علمی اور تدریسی لحاظ سے امام فن کا مقام رکھتے ہیں۔ تب سے آپ نے سوچ رکھا تھا کہ اس فن شریف کو حاصل کر کے اسے خدمت خلق کے ساتھ معاشی زندگی کا وسیلہ بنانا مناسب ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فن طب کی تحصیل کے لیے حکیم صاحب موصوف کی خدمت میں سرگودا تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو فن کا طالب صادق پا کر طب کا درس دینا شروع کیا۔ حکیم صاحب ممدوح حضرت اعلیٰ کو تصرف کے حلقہ ارادت میں شامل ہی نہ تھے بلکہ ان کے مجاز بھی تھے۔ اللہ کی شان کہ حضرت اعلیٰ حکیم صاحب کے ہاں سرگودا تشریف لے آئے اور ان کے حلقہ درس میں ایک سالے نوجوان کو دیکھ کر حکیم صاحب سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حکیم صاحب نے عرض کیا ان کا نام مولوی عبداللہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں، اب فن طب حاصل کرنے میرے پاس آئے ہیں۔ حضرت اعلیٰ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ طبیب بنتے تو نظر نہیں آتے، تاہم آپ انہیں پڑھاتے رہے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جائے۔ حضرت ثانی کو حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی فیض صحبت سے طریقہ نقشبندیہ کی نسبت حاصل ہو چکی تھی اور اب حضرت اعلیٰ کی صحبت میں جو باطنی کیفیات و واردات کا بے پایاں ادراک ہوا تو فوراً حضرت اعلیٰ سے تجدید بیعت فرمائی۔ بیعت ثانیہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ حضرت اعلیٰ اقدس سررو سے حکیم عبدالرسول صاحب کے نام ایک سفارشی تحریر لینے کے لیے خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ چنانچہ آپ نے سفارشی تحریر مرحمت فرمائی۔ جب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حکیم صاحب کے پاس سرگودا تشریف لے گئے تو حکیم صاحب نے حضرت اعلیٰ کی تحریر سر آنکھوں پہ رکھی اور خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم طب کا سلسلہ شروع کیا، لیکن صحبت کے ان چند لمحات میں جو سفارشی خط حاصل کرنے کے لیے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں گزرے آپ کو عجیب و غریب کیفیات کا ادراک ہوا۔ آپ نے شیخ اول حضرت مفتی صاحب کو دیوبند خط لکھا جس میں حضرت اعلیٰ کا تذکرہ، ان کی خدمت میں حاضری اور ادراک فیض کا ذکر کیا۔ مفتی صاحب نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، آپ کو بزرگ موصوف سے مناسبت معلوم ہوتی ہے، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں۔ قریب ہونے کے لحاظ سے ان کی صحبت میں حاضری آسان ہوگی۔ سلسلہ پاک میں مدار فیض صحبت شیخ پر ہے۔ اس کے بعد حضرت اعلیٰ حکیم صاحب کے پاس سرگودا تشریف لائے تو حکیم صاحب سے ان کا ذوق و شوق پورا کرنے یعنی تعلیم طب جاری رکھنے کے لیے فرمایا۔ اس دوسری صحبت میں حضرت ثانی کو مزید واردات و کیفیات کا احساس ہوا تو آپ نے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت اعلیٰ نے کشفاً فرمایا، آپ پہلے ہی سلسلے نقشبندیہ سے منسلک ہے، اجازت شیخ کے بغیر بیعت ثانی مناسب نہیں۔ حضرت ثانی یعنی مولوی عبداللہ نے جناب مفتی صاحب کا اجازت نامہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت اعلیٰ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا اور حکیم صاحب کو فرمایا کہ جلد انہیں طبی کورس عبور کرائیں۔ حضرت ثانی اپنے باطنی احوال و واردات کے سلسلے میں حضرت اعلیٰ کو خطوط لکھتے رہتے، گائے بگائے حاضر بھی ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت ثانی حکیم صاحب کے ساتھ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اعلیٰ نے حکیم صاحب کو ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں اپنی حکمت جلد پڑھا دے کیونکہ اس کے بعد مجھے اپنی حکمت بھی پڑھانی ہے۔ حضرت ثانی فرماتے تھے کہ حضرت اعلیٰ کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر میرا دل فن طب کی تعلیم سے یکسر سرد ہو گیا۔ غرض آپ اس وقت حکیم صاحب کے ساتھ سرگودا تشریف واپس لے گئے۔ وہاں پہنچ کر باطنی احوال و قوائف سے حضرت کو مطلع کیا تو حضرت نے آپ کی قوت استعداد اور سرعت سیر کو دیکھتے ہوئے حکیم صاحب کو لکھا کہ مولوی عبداللہ صاحب کی طب کی تعلیم جہاں تک ہو چکی کافی ہے، اب آپ انہیں خانقاہ شریف بھیج دیں۔ ادھر آپ کا دل بھی طب یونانی سے سرد ہو کر حکمت ایمانی کی طلب میں سرگرم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ برضا اور رغبت تعلیم طب کا سلسلہ ملتوی کر کے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ تشریف لے گئے اور حاضر ایسے ہوئے کہ بس یہیں کے ہو رہے۔ پھر اس حاضری کی برکت سے وہ سعادت لازوال حاصل کی جو روز اول سے آپ کا مقدر تھی۔ پوری زندگی آستانہ شیخ کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور اسی خاک پا میں آرام پائی۔ غرض 14-15 سال حضرت اعلیٰ کی خدمت اقدس میں گزارے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، تحصیل کمالات باطنی کے بعد نہ صرف مجاز طریقت ہوئے بلکہ حضرت اعلیٰ کی وصیت کے مطابق آپ کی جانشین نامزد ہو گئے۔ شیخ کی ذات میں ایسے فنا ہوئے کہ اس طویل مدت میں 1-2 بار ہی اپنے وطن سلیم پور لدھیانہ والدین اہل و عیال سے ملنے گئے۔
وہ نشہ عرفان جس نے آپ کو اپنے وجود اور ذاتی روابط سے ناآشنا و بے تعلق بنا دیا تھا، بھلا کب اجازت دیتا کہ اپنے تقاضوں کی تکمیل سے قبل آپ غیر کی طرف متوجہ ہوں؟ شروع میں آپ کے والد ماجد اور دیگر اقربا تکمیل تعلیم کے بعد تحصیل معاش میں آپ کی معاونت کے منتظر تھے۔ آپ کا یہ رنگ دیکھ کر مایوس بلکہ آپ سے شاکی تھے، لیکن جب تھوڑے عرصے بعد اس دولت خداداد کی عظمت سے آگاہ ہوئے جس کے آگے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی ہیچ ہے، تو وہ آپ کے وجود گرامی کو اپنے خاندان کے لیے باعث 100,000 افتخار جانتے ہوئے مسرور و شکر گزار ہوئے۔ حضرت تعالیٰ نے خانقاہ شریف کا انتظام و انصرام آپ کے حوالے کرنے کی وصیت فرمائی، اپنے سامنے ہی نماز کا امام مقرر کیا، ذکر و ختمات کے جملہ امور دیگر اشغال طریقت و روحانی بھی آپ کے سپرد کر دی۔ 12 صفر 1360 کو حضرت اعلیٰ اقدس سرہو کی وفات حسرت آیات کا سانحہ جانگداز پیش آیا۔ اس وقت حضرت ثانی ہی حضرت اعلیٰ کا جسد مبارک کانپور سے خانقاہ شریف لائے۔ آپ کی ابتدا میں جمع غفیر نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے بسد حسرت و یاز جان سے عزیز تر شیخ کو مشیت الہی پر راضی رہتے ہوئے آغوش لحد میں رکھ پوشش قبر مبارک سے پہلے حضرت مولانا ظہور احمد صاحب بگوی امیر حزب الانصار بحرہ نے جو حضرت تعالیٰ کے مخلص خادم تھے، تمام حاضرین کو بآواز بلند حضرت اقدس کا وصیت نامہ پڑھ کر سنایا۔ حضرت اعلیٰ مولانا ابو سعد نے اپنی وصیت میں فرمایا، فقیر اپنا خلیفہ مجاز اور سجادہ نشین مولوی عبداللہ صاحب لدھیانوی کو مقرر کرتا ہے، جس کو فقیر نے پوری توجہ اور دل سوزی سے نقشبندی سلوک طے کرایا ہے۔ وہ اس خانقاہ میں جس کا نام خانقاہ سراجیہ ہے مقیم رہ کر ترویج و سلوک اور توسیع سلسلہ میں کوشش کریں گے۔ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص خانقاہ اعظم میں سجادہ نشینی کا مدعی نہیں ہو سکتا، نہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا۔ آخر میں مولوی عبداللہ کے لیے وصیت ہے، بحیثیت سجادہ نشین توسیع سلسلہ ترویج سلوک میں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ کوشش کریں، طریق آداب کے شرائط کا پورا لحاظ رکھیں، اتباع سنت اجتناب عن البدعت کو فرض سمجھیں، دنیادار عمرہ اور عروسہ کے دروازے پر جانے سے پرہیز لازم سمجھیں، اپنے برادران سلسلہ کے ساتھ خلق و مروت، تواضع، انکسار، اخوت و مساوات کا سلوک رکھیں، ترفع و تعلی کے خیال سے مجتنب رہے، اپنے شیخ کی اولاد کی خدمت اور خیر خواہی لازم سمجھے۔ بانی خانقاہ سراجی حضرت مولانا ابو سعد احمد خان کا جب 1941 میں انتقال ہوا تو خانقاہ شریف لائبریری تسبیح خانہ ماہ برآمدہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، مسجد کا پلستر، رنگ و روغن فرش کا کام باقی تھا۔ آپ کے بعد حضرت ثانی مولانا عبداللہ لدھیانوی نے خانقاہ شریف کی امانت کو سمجھا اور 16 سال تک جان سوزی اور جانکائی سے اپنے مرشد کے اس گلشن کی آبیاری و نگرانی کی۔ خانقاہ شریف لنگر کے جملہ معاملات کو حضرت تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ کے سپرد کیے رکھا۔ خانقاہ شریف کے واردین و صادرین کو ہدیہ یا تعاون پیش کرتے تو آپ اسے حضرت تعالیٰ کے گھر بھجواتے، خود زہد و قناعت کی زندگی گزارتے۔ برادر عزیز احمد کی روایت ہے کہ حضرت ثانی نے اپنی پگڑی کو اتنا عرصہ استعمال کیا کہ وہ بہت بوسیدہ ہو کر استعمال کے بالکل قابل نہ رہی، تو آپ نے حضرت اعلیٰ کی اہلیہ محترمہ سے درخواست کر کے نئی پگڑی منگوائی۔ ہر چند اس راہ میں کچھ دشواریاں پیش آئی، مگر آپ علم و وقار، صبر و استقامت کے ساتھ پہاڑ کی طرح جمے رہے، شان نیابت کو برقرار رکھا، پائے ثبات میں ادنا سی لغزش بھی پیدا نہ ہوئی، حوصلہ شکن صبر آزما حالات میں کمال ہمت و استقامت کے ساتھ شیخ کی وصیت کو عرض جام بنائے رکھا۔ حضرت اقدس بہت بلند اخلاق، بے حد شفیق تھے، کسی سے کوئی خدمت لینا ہوتی تو بڑے دلربا انداز میں خطاب فرماتے۔ پوری مدت قیام میں ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ فقیر کو تو کے لفظ سے مخاطب کیا ہو۔ پانی پینے کی خواہش ہوتی تو ارشاد فرماتے، قاضی صاحب جی تھوڑا سا پانی عنایت فرما سکو گے؟ چند دن بعد فقیر کو بخار آنے لگا۔ بخار کی حالت میں ایک روز طبیعت نے چائے کا تقاضا کیا۔ دروازے کے سامنے صوفی محمد عبداللہ صاحب کو دیکھ کر آہستہ سے پکارا، مگر انہوں نے آواز نہ سنی اور چلے گئے۔ حضرت اقدس نے اپنے کمرے میں آواز سنی، درمیانی کھڑکی سے تشریف لائے، پوچھا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت کچھ نہیں۔ فرمایا پھر صوفی عبداللہ کو کیوں پکارا؟ فقیر نے بات ٹالنا چاہی، مگر آپ نے باصرار دریافت کیا کہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیا کام ہے؟ مجبوراً عرض کرنا پڑا کہ اس وقت چائے پینا چاہتا تھا، اس لیے چائے بنوانے کے لیے صوفی عبداللہ کو بلایا تھا۔ فرمایا
اچھا منہ ڈھانپ لو کہیں ہوا نہ لگ جائے، میں عبداللہ کو بھیجتا ہوں، وہ چائے بنائیں گے۔ حسب ارشاد فقیر نے منہ ڈھانپا تو حضرت اقدس نے چپکے خود چائے بنانا شروع کی۔ چائے تیار کرنے کے بعد ٹرے میں چینک اور پیالی لگا کر چارپائی کے پاس رکھی اور کہتے ہوئے اٹھا کہ قاضی صاحب عبداللہ نے چائے بنا دی، اٹھ کر پی لو۔ ایک بار بخار آیا، میں کپڑا لپیٹے لیٹا تھا، کسی نے آ کر بدن دبانا شروع کیا، منہ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ حضرت والا خود ہیں۔ یہ دیکھ کر فقیر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر آپ نے فرمایا نہیں لیٹے رہو، کچھ بات نہیں۔ یہ فرماتے رہے اور بدن دباتے رہے۔ سبحان اللہ، تواضع و انکسار کا کیا عالم کا کہ خود مخدوم خادم کی خدمت انجام دے رہا اور خادم کی ہر تکلیف کو کن شفقت برے کلمات سے دور کر رہا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب حضرت ثانی سرہند حضرت مجدد علیہ رحمہ کے مزار پر تشریف لاتے تو ملاقات کے لیے میں بھی سرہند پہنچتا۔ ایک ملاقات پر حضرت ثانی نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب چائے پئیں گے؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ فرمایا کہ بے تکلف زیستن خوش زیستن۔ پھر خادم جو حضرت کے ساتھ ان کو چائے تیار کرنے کا حکم دیا، جس چولہے پر چائے پانی رکھا وہ بے آواز تھا۔ حضرت ثانی نے فرمایا کہ شاہ صاحب ہمارا چولہا بھی نقش بندی ہے۔ فرائض کے علاوہ مسنون اور مستحب امور کا اہتمام فرمانے میں حضرت اقدس پوری جد و جہد فرماتے۔ اذان نماز کے مستحب اوقات ازرو فقہ حنفی معلوم کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے دھوپ گھڑی بنوا کر مسجد کے حاشیہ پر لگا رکھی تھی۔ روزانہ بلا ناغہ بوقت زوال اپنی جیبی گھڑی کو درست کرتے۔ لباس میں سنت کا اہتمام اس قدر تھا کہ اسے حضرت والا کی کرامت پر معمول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا جسم مبارک ذرا بھاری بھرکم تھا اور قوی الجثہ آدمی کا تہبند عموماً سرک کر ٹخنوں سے نیچے ہو ہی جاتا ہے، مگر کسی وقت بھی آپ کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تو درکنار ان کے متصل بھی دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ 4-5 انگشت اوپر ہی رہتا۔ اتباع شریعت اور پیروی سنت کے اہتمام میں اس قدر سرگرم تھے کہ مسجد میں آنے اور نکلنے والے کا قدم اگر بے خیالی میں سنت کے خلاف پڑتا تو بلا کر اسے نرمی سے سمجھاتے کہ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھے اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں مانسہرہ قیام کے دوران ایک روز عصر کے وقت کسی ریاست کے والی کا آدمی آیا اور عرض کیا کہ نواب صاحب ملاقات کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس وقت گنجائش نہیں، نماز عصر ہوگی، پھر ختم خواجگان اور اس کے بعد افطار کی تیاری، کل ظہر کے بعد وہ آ کر مل سکتے ہیں۔ چنانچہ نواب صاحب سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے رہے اور اگلے دن نماز ظہر کے بعد اپنے اسٹاف سمیت حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے کلام مبارک سے محفوظ ہوئے اور چلتے وقت بطور نذرانہ قریباً 500 روپیہ پیش کیا۔ حضرت اقدس نے مناسب و موضوع الفاظ میں قبول نظر سے معذرت چاہی، نواب صاحب بے نیل مرام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اپنے حضرات کا معمول یہ ہے کہ غیر متعلق شخص سے ہدیہ اور نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ دنیاوی غرض بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ نواب صاحب آج کل کسی مشکل میں مبتلا ہے، جہاں کسی پیر فقیر کا نام سنتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور نذرانہ دے کر دعا کراتے ہیں۔ فقیر کو ان کا کام ہوتا نظر نہیں آتا، جب کام نہ ہوگا تو نذرانہ قبول کرنے والے کو نہ جانے کیا کچھ کہیں گے۔ الحمدللہ کہ اس فہرست میں فقیر کا نام تو شمار نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت اعلیٰ اقدس کے استغنا کا واقعہ سنایا کہ جب حضرت اعلیٰ دہلی میں حکیم نابینا کے زیر علاج تھے تو کسی سیٹ کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چل گیا، وہ ملاقات کرنے اور نذرانہ پیش کرنے آیا۔ اس نے ہر چند کوشش کی مگر آپ نے نظر قبول نہ کی۔ بالآخر اس نے کہا کہ یہ رقم آپ مستحقین میں تقسیم فرما دیں، مگر لے ضرور لے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ سیٹ صاحب یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کو اس کا درد ہوگا اور تلاش کر کے آپ صحیح مستحق لوگوں کو دیں گے، ہم سے اتنا تردد نہ ہو سکے گا، لہٰذا آپ خود ہی مستحقین کو تلاش کر کے تقسیم کریں۔ حافظ امان اللہ صاحب خلیفہ مجاز حضرت ثانی کا بیان ہے کہ آپ عمر بھر صاحب نصاب نہ ہوئے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ عقیدت مند جو نذرانے یا ہدایہ پیش کرتے آپ ان کو سب گھر میں حضرت ماہی صاحبہ کے پاس بھجوا دیتے۔ زندگی میں کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہوا جو سر بسر شریعت نہ ہو۔ اصلاح و تربیت کا انداز انتہائی نرالا اور پاکیزہ تھا۔ بسا اوقات کسی نامناسب عمل پر براہ راست سمجھانے کے بجائے
آیات قرآنی اور حدیث شریف کی طرف توجہ فرماتے۔ وسط شوال میں موسم کے گرم ہونے کی وجہ سے مانسہرہ میں تشریف لے جانے کا ارادہ تھا، مگر طبیعت صفرا کے غلبے کی وجہ سے ناساز ہو گئی۔ حرارت درونی کی سوزش نے سخت بیتابی پیدا کر دی۔ آپ کے متوسلین میں سے نامور حکیم مولانا چند پیر رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم محمد زبیر صاحب علاج کے لیے خانقاہ شریف حاضر ہوئے، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی صفرا اور استفرا کی شدت ہو گئی، کوئی دوا یا غذا اندر نہ ٹھہرتی تھی۔ سوزش درونی کا یہ عالم تھا کہ ٹھنڈے پانی کے چینٹے اپنے بدن اور تلووں پر زور سے چھڑکواتے تو کچھ چین آتا۔ یہ حالت دیکھ کر صاحبزادہ عارف 26 شوال کی صبح لاہور پہنچے۔ اسی وقت حکیم سیفی کو ساتھ لے کر شام کے بعد خانقاہ پہنچ گئے۔ حضرت ثانی کی کیفیت دیکھ کر سب معالجین و حاضرین پر یاس و علم کی کیفیت طاری تھی، مگر حضرت ان کو تسلی و تشفی دیتے تھے۔ جمعرات کی شب حکیم سیفی صاحب نے نبض دیکھی۔ آپ نے نبض کی کیفیت کے بارے میں پوچھا۔ حکیم صاحب نے عرض کیا کہ اللہ فضل فرمائے، نبض بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ، پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ کی صاحبزادی صاحبہ آپ کی حالت سے بہت بے چین و پریشان تھی۔ حضرت ان کو تسلی و تشفی دیتے، مگر افسوس وقت آخر آن پہنچا۔ اب آپ نے اپنا رخ اور روح سخن سب سے ہٹا کر اپنے آقا اور مولا کی طرف کر لیا۔ بالآخر یہ جامع کمالات وجود مسعود استغراق و ماہیت میں راضی برضا الہی 12:30 بجے شب بروز پنجشنبہ 27 شوال 1376 ہجری یعنی 7 جون 1956 عیسوی میں رفیق اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔